خداوند کے نام کو جلال ہو کہ ہم خداوند اپنے خدا کے حضور چکے ہوئے ہیں آج اس پہلے روزے پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور روزوں کے ایام میں یکدل ہو کر اکٹھے ہو سکیں۔ آمین۔ سو آئیے ایک حوالہ کلام میں سے نکالتے ہیں، مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی آیت نمبر 16۔ اس میں سے آج ہم سیکھیں گے ایک مسیحی روزہ کیا ہے۔ کون سا روزہ؟ میں نے اس میں ایڈ کیا مسیحی روزہ، اور جو میں نے اس میں مسیحی لفظ ایڈ کیا اس کی وجہ ہے ہم سیکھتے ہیں روزہ اصل میں، جیسے ہم نے سنڈے کو بھی سیکھا تھا، خالی نئے عہد نامے کے اندر لکھا گیا، کیا خیال ہے؟ بلکہ پرانے عہد نامے کے اندر اس کے بہت سے میں آثار نظر آتے ہیں، بہت سے واقعات نظر آتے ہیں، اور بار بار ایماندار جو لوگ تھے انہوں نے خدا کے حضور اپنے آپ کو چکانے کے لیے روزہ رکھا۔ اور پرانے عہد نامے کے اندر روزے کی ہمیں ایسی کوئی تصویر نظر نہیں آتی جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ انہیں روزے کی ضرورت نہ پڑی یا انہوں نے روزے کو اہم نہ جانا۔ کوئی ایسا واقعہ ملتا ہمیں نہیں، بلکہ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ لوگ جب بھی خدا سے کوئی رہنمائی انہوں نے چاہی، یا جب بھی انہوں نے خدا کے حضور اس کی قربت یا نزدیکی چاہی، انہوں نے کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ ہمیں بائبل کے اندر روزے کا ایک دن کا ذکر ہی ملتا ہے جسے بٹوارا کہتے ہیں، ہمیں 3 دن کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے، آستہ نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ ہمیں داؤد کا 7 دن کا روزہ بھی ملتا ہے، دانیل کے 21 دن کے روزوں کا ذکر ہے، موسیٰ کے 40 دنوں کے روزے کا ذکر ہے، اور بھی بے شمار ایسے روزے ہیں جو کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر رکھے گئے یا رکھوائے گئے، جیسے یونا کا ذکر ملتا ہے، مسیح کے پیٹ میں ہے، ہاں جی 3 دن وہ روزے کی حالت میں ہے، کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا۔ ہمیں اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے حوالے ملتے ہیں جس کی کڑیاں روزے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو بھی ہم اس حوالے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم فضل کے دور میں ہیں اور ہم اس کی تصویر یا اس کے عکس کو سمجھتے ہیں۔ آئیے مسیح روزے پر غور کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے اور جب تم روزہ رکھو، یہاں پر جو پہلی بات ہم کریں گے یہ سیکھیں گے وہ یہ ہے جب بھی روزہ رکھا جائے، اس کا مطلب ہے ابھی تو جیسے خاص ایام ہے نا ہمارے پاس جو آئے ہیں، ابھی روزوں کے ایام جو مقرر کیے گئے رکھے گئے تاکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی قوم کی بنیاد بھی ہے، ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ ان کی ترتیب بنانے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں مقرر کر دی گئی، لکھی گئی، تاکہ جو مسیحی عقائد ہیں یا مسیحی عقیدے ہیں ان کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا رہیں، مضبوط رہیں یا قائم رہیں۔ کیا ہے یہاں پر پہلی بات جو کی گئی وہ یہ ہے اور جب تم کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی ڈیٹ دن مہینہ تو مقرر نہیں ہے، لیکن ایک بات پر زور ضرور دیا گیا ہے کہ جب بھی تم کیا رکھو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ روزے کی تحریک ضرور دی جا رہی ہے، روزے پر زور ضرور دیا جا رہا ہے، روزے کی بات ضرور کی جا رہی ہے، روزے کی بنیادی ضرور کی جا رہی ہے۔ اور کئی بار شاید ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں روزے پر ہم پر فرض نہیں ہے، نام بھی رکھے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حتمی نہیں کہ ایسا ہم پر دباؤ نہیں ہے غیر قانونی کی طرح کہ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کو یہ جرمانہ پڑ جائے گا، یا آپ کو اس کے بدلے ان لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا
خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ مسیح روزہ ایسا ہے کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے خدا کی نزدیکی یا خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے تو کیا رکھنا ہے؟ روزہ۔ اب روزے کے اصول کیا ہیں؟ پہلی بات، ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس۔ پہلی بات جو ایک ایماندار نے روزہ رکھ کے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ریاکاری یعنی دھوکہ اپنی زندگی کے اندر نہ ہو۔ کیا مراد ہے ریاکاری سے؟ آپ کے اوپر ایسا اوڑھنا نہ ہو جو دکھاوے کے طور پر ہو۔ کیونکہ فریسی بھی روزہ رکھتے تھے، وہ زیادہ ہم سے پاسا تھے، سفید چوگے، صاف ستھری پوشاک اور اعلیٰ کرسی پر بیٹھنا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے خداوند یسوع سے نے کہا تم سفیدی پہنے ہوئے کیا ہو، یعنی اوپر سے جو عکس ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے درست نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی آپ اندر سے درست نہیں ہے، اس دن وہ روزہ درست آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی خدا کو بھی۔ مسیح روزہ یا بائبل کا روزہ ایسا روزہ نہیں ہے کہ اس میں صرف بھوک آپ برداشت کریں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے کیا برداشت کرنی ہے؟ میں نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ کیوں؟ میرا کیا ہے؟ اب میں نے وہاں سے منہ مروڑنا ہے، میں نے ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا۔ اصل میں پہلی بات جو خداوند یسوع کو یہ کہی کہ ریاکاری یا دھوکہ تمہارے اندر سے کیا ہو۔ بڑے لوگ وہ کہتے ہیں بھائی جی روزہ رکھا ہے میرے کاروبار میں، ہاں جی جھوٹ بول سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں بھائی جی میرا کیا ہے کاروبار ہے، میں کاروبار میں مجھے ایسے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، مجھے ایسی آئچنے لگانی پڑتی ہے، یا مجھے ایسے کاموں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر میں نہیں کروں گا تو میرا روزگار کیا رہے گا؟ خراب ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں جو بائبل کا روزہ ہے یا جو مسیح یسوع نے منادی کی جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، وہ مسیح روزہ ایسا ہے کہ ہمارے اندر سے جو ریاکاری ہے یا دھوکے کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہو جائے۔ سارے بولے ذرا، بھائی بولے، کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، یعنی اس کو کم کرے اپنی زندگی سے، اتارے اس کو اپنی زندگی سے۔ تو یسوع سے نے کہا کہ تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو داس نہ بنا، کیونکہ وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزگار۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو روزہ بتا کر اپنی اجرت بڑھانی یا کچھ اور لینے کا موقع مل رہا ہو اور آپ کیا کر لیں اپنے چہرے کو؟ میری بات سمجھیں؟ اگر بالغ سے کہوں گا کہ میں نے کیا رکھا ہوا ہے، ممکن ہے میرا وہ اداس ہے، میں کیا کرے چلا یار ہو سکتا ہوں فیور دے دے۔ ایک اور بات ایڈ ہو گئی ہے، ممکن ہے وہ کہہ دیں کہ آپ کا روزہ ہے چلے آپ ریسٹ کر لیں۔ آپ کے چہرے کی اداسی اس بات کی دلیل یہ نہ ہو کہ آپ فیور لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی فیور اس آدمی سے نہیں ہے، آپ کی فیور کس سے ہے؟ خدا سے ہے۔ آپ نے آدمی کے لیے روزہ رکھا کہ آپ نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ آپ آدمی کے سامنے اگر جھک رہے ہیں تو پھر خدا کے آگے جھکنا کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بات کو؟ یعنی روزہ تو رکھا ہے ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکانے کے لیے۔ خدا کے سامنے جھکنے سے مراد یہ ہے کہ خدا آپ کے لیے خود فیور جاری کرے، لیکن اگر آپ کی ریاکاری یا آپ کا اداس چہرہ آپ کے لیے فیور کا وسیلہ بن رہا ہے، اس میں آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، لیکن تاکہ لوگ کیا جانے ان کو، وہی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ کے روزے کی وجہ سے کیا مل جائے، آپ کو فیور مل جائے۔ اچھی بات تو یہ کہ آپ اس طور ظاہر نہ کریں یا آپ کو بتانا نہ پڑے، لیکن خدا خود آپ کے لیے کیا کرے، فیور جاری کرے۔ پھر کہا ہے
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر، اگر آپ نے فیور وہ زمینی حاصل کر لی ہے تو ممکن ہے کہ جو آسمانی فیور تھی وہ آپ کو میسر تھا، کہ آپ خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے کہاں جھکے ہیں؟ کسی انسان کے سامنے جھکے ہیں. اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور نہ آپ دعا کریں، نہ آپ کلام پڑھیں، نہ آپ پرستش کریں، یا آپ کے چہرے پر ایسے اثار بھی نہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ میں رات سے بھوکا ہوں، میں نے کل رات سے یہ نیت کی تھی کہ میں روزے میں ہوں اور ابھی تک سٹل میں بھوک میں ہوں، تو آپ کا وہ بھوکا رہنا شاید آپ کو وہ اجر نہ دے سکے. مسیحی روزے کے مراد یہ ہے کہ مسیح کے نزدیکی آ سکتے ہیں، جتنا ٹائم ہم خدا کے گزار سکتے ہیں وہ گزارے. آگے دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اس کو مزید کیسے کھولا. اس بات کو لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. کیا ویسے کبھی ہم جب گھر میں ہوں یا چھٹی ہو تو سر میں تیل ڈالنا پسند کرتے ہیں؟ کیوں؟ چھٹی ہوتی ہے اور ریلیکس ہونے کے لیے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج میرے پاس ٹائم ہے، یہاں میری چھٹی ہے، تو میرے سر پر کیا لگایا جائے؟ کیوں؟ میں کیا ہو جاؤں؟ ریلیکس ہو جاؤں، اسی ہو جاؤں، بہتر ہو جاؤں، اپنے آپ کو بیٹر فیل کروں. یہ میری صحت کے لیے بھی کیا ہے؟ اچھا ہے، فائدہ مند ہے. یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے جو سر میں تیل لگانے کی بات کی، تیل کی بائبل کے اندر کئی طرح کی تشبیہات ہیں. بیماروں کے لیے بھی تیل دیا جاتا تھا، جب کسی کو مسا کیا جاتا تب بھی کیا کیا جاتا. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ریسٹ پسند کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ریچارج یا ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں. اس کا مساج کیا جائے، بہتر اپنے آپ کو کیا جائے. یہاں پر بھی یسوع نے کہا ایک بات، جو جب کسی کو مسا کیا جاتا تھا تو اس کی وجہ ہوتی تھی کہ فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی آج ایک خاص کام کے کیا کی جا رہی ہے. جیسے خدا نے اکرام کیا سیمول نبی سے کہ جا کر ساؤل کیا کر مسا کر. ساؤل نے نافرمانی کی، پھر کہا کہ سو مسا کر داؤد کو جا کر مسا کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر خدا نے اس کے لیے تہیا کر لیا ہے تو کیا جا کر مسا کرنا یا جا کر تیل ڈالنا ضروری تھا؟ نشان کے طور پر، صحیح نشان کے طور پر ہے کہ اسے بھی علم ہو کہ میں اس مشرق میں سے گزرا ہوں، اور جو مسا کر رہا اس کو بھی علم ہو کہ میں نے اس کو اس مشرق میں سے کیا کیا ہے؟ گزارا ہے. تو یہ بیسکلی وہ مشق ہے جس سے گزر جانے کے بعد انسان بھی اپنے اندر یہ محسوس کرتا تھا کہ میں کسی کام کے لیے اڈیل کیا گیا ہوں، مخصوص کیا گیا ہوں. جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو شادی بیاہ کے اندر بھی جب کوئی کیا کہتے ہیں تیل لگانے کی رسم تو اس کو تیل لگایا جاتا ہے. تو شادی میں اس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ یہ بیٹا یا بیٹی آج کے بعد ایک خاص کام کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ مخصوص ہو رہا ہے، کیا مخصوص کی جا رہی ہے. شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے ایسا ہی اس کی منگنی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ایک نشان کے طور پر پہنائی جائے. اسی طرح تیل اور مہندی بھی جو ہے اس کو لگا کر ایک نشان کے طور پر ایک کام کے لیے مسا یا مخصوص. یہاں پر بھی خداوند یسوع نے کہا کہ اس سے علم ہو کہ میں آج ایک خاص کام کے لیے روزے میں ہوں، یا میں خاص کام کے لیے مسا کیا گیا ہوں یا مخصوص کیا جا رہا ہوں. اس کے ذہن کے اندر یہ سوال ہو، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میں اپنے آپ کو آج کسی کی حضور ایزی کرنے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ پیش کر رہا ہوں. جو بھی آپ کی پریشانی ہے یا جو بھی آپ کی مشکل ہے یا جو بھی آپ نے مقصد رکھا ہے،
خدا مجھے اس میں سے کیا کر نکال یا کیا کر رہائی دے. اور تیل لگانے کے بعد جب فریش اپ ہوتے تو کہتے ہیں آج سر ہولا ہوگا تو کہیں جب سر ویسے ہی صاف ہوتے نا ماما کر دیا نا کھچ کھچ کے کر دیا یہ بھی ہے نا بچے جان چلا آتے نا ماں کھچ کھچ کے کر دیا صاف کرتا. تو کئی بار اس اسرار میں اس راہ میں سے گزرنا ہمارے لیے کیا کرتا ہے سے آگے لکھا منہ دھونا یعنی پھر اپنے آپ کو فریش کرنا نیٹ کرنا کلین کرنا. کس بات کے لیے آگے اور بات ہے کس کام کے لیے منہ دھونا کس کام کے لیے اپنے آپ کو فریش کرنا کس کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا تیار کرنا. کیا لکھا ہوا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے. باپ کہاں پر ہے سنیے سمجھیے گا اس بات کو. یہاں پر اکثر مسٹیک کرتا لکھا ہوا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کہاں پر ہے پوشیدگی میں. باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو خداوند یسوع سے ظاہر ہوا ہم اسی میں اس کا اکثر پکر اس کی دیکھتے ہیں. اور کلام کیا ہوا مجسم ہوا روح اور سچائی سے کیا کر معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے باپ کو کبھی کسی نے وہ کہتا ہے میں اور باپ کیا ہیں ایک ہیں. باپ کی پوشیدگی بیٹے میں ظاہر ہو رہی ہے اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ باپ کو جو پوشیدگی میں ہے وہ کیا کرے گا تجھے جو پوشیدگی میں دیکھ رہا ہے وہ کیا جانے تجھے روزہ دار جانے. وہ ظاہری آنکھوں سے تجھے نظر نہیں آ رہا لیکن وہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روزے میں تھے اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے یہ خدا کی مجھ پر نظر ہے. کہہ سکتے ہیں جی کیوں کیونکہ ہم نے واقعی ٹائم اس میں گزارا. ہم صرف اس فارمیلٹی میں نہیں رہے کہ صبح روزہ رکھ لیا رات کو رکھ لیا تو شام کو 6 بجے نہیں کہہ رہا ہے تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ رکھ. آخری بات بڑی اہم بات اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا. پوشیدگی کے ایک اور معنی بھی ہیں دنیاوی لحاظ سے. ایسے کام جو ہم نے پوشیدگی میں کیے ہوں گناہ کی صورت میں کیسے کیے ہوں پوشیدگی میں چھپ کر یا جانے انجانے میں ہم سے ہوئے ہو ہمیں علم نہ ہو لا علمی میں. خدا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو پوشیدگی میں گناہ ہوئے ہیں جب اس کا پچھلے سا پڑھتے ہیں دعا والا یہاں پر ایک بات اور لکھی ہوئی ہے کہ اپنی بند کوٹری میں جا اور کیسے دعا کر پوشیدگی سے مراد یہ بھی ہے جو پوشیدگی میں گناہ ہوئے ہیں اس کا ازالہ یا اس کی بخشش کیسے کی جائے پوشیدگی میں ہی کی جائے. خدا کا منصوبہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کی دھول نہ اڑائی جائے. اگر ہم پوشیدگی میں خدا کے حضور ہیں اور خدا پوشیدگی میں ہمیں دیکھ رہا ہے تو خدا پوشیدگی میں ہی ہمارے کیا کرے گناہ. یہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں. اگر ہم لوگوں میں ظاہر کرتے ہیں تو پھر خدا کہ میں بھی لوگوں میں ظاہر کروں گا کہ تو نے یہ بھی کیا تو بہتر کیا ہے. میں تو کہوں گا نہیں خدا پوشیدگی سے کچھ بہتر کیا جی پوشیدگی میں بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں روزہ رکھنے کے بعد شخصی دعا یا پوشیدگی کی دعا کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے بھی دو راہیں یہ دو مطلب ہے. ایک تو وہ جو ہم اکیلے
एक बंद कमरे में चले जाएं तो शख्सी तौर से अगर कोई नहीं है तो शायद बुलंद आवाज से भी कह सकते हैं, अगर कोई है तो हम बड़ी संजीदगी से भी कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद जो मुझसे गुनाह जाने अनजाने हुए मुझे क्या मुझसे, या जो भी आपने मकसद रखा है खुदा के सामने उसके सिमरे में जो बातें आती हैं आप खुदा से क्या करें। दूसरी इसकी बात ये भी है कि सारा दिन आपका जैसे भी गुजरा हो, लेकिन जो ठहराया हुआ टाइम है उसमें आप खुदा के जुड़ा कर झुक जाए। वो हमने सुनकर डराया, दोपहर को डराया, शाम को डराया, आपको इस बात के लिए पता हो कि ये जो टाइम है ये मेरा वो टाइम है जो मैंने खुदा के लिए रखा है, या खुदा से मैंने उस जिंदगी में जाना है। अभी जब बाजी ने बारहा दुआ का कहा तो बहुत से लोग खामोशी में दुआ कर रहे थे। मुमकिन है वो अपने दिल का हाल या हवाल किस तरह खुदा से क्या करें, बयान करें। याद रखें मसीही रोजा या जो नजात के लफ्जी मानी है वो गुनाह ढांपने की है। क्या है वो गुनाह? तो खुदा का मंसूबा भी हमारे लिए है। सुबह बात कर रहे सबकी मीटिंग में योएल नबी ने इस बात की बड़ी मुनादी की। उसने कहा अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने, हम इस पर एक अलग से मैसेज सुनेंगे लेकिन थोड़ा शॉर्ट बयान करें। उसने कहा अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने, यानी बातन की बात की गई, अंदर की बात की गई, दिल की बात की गई। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का जो मुनादी करने का सिलसिला था या जो जोर था, मसीही रोजे में खुदा चाहता है कशीदगी में खुदा हमारे लिए दरवाजे खोले। आमीन। कशीदगी में खुदा हमें माफ कर दे, कशीदगी में हम खुदा के जाएं और कशीदगी में खुदा अपना हाथ हमारी जिंदगी पर बढ़ाए। ये असल मसीह रोजा जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने लफ्जों से बयान किया। तो हम कोशिश करें कि हम उस पैटर्न में रहें। तो कौन कौन सी बात थी? पहली बात क्या थी? जब भी रोजा रखा जाए व्याकारी ना की जाए, आगे मुंह ना बिगाड़ा जाए, सूरत ना उदास बनाई जाए, और साथ में क्या लगाया जाए, ये मारा जाए, और पोशीदगी में खुदा है और पोशीदगी में हम चले जाए। आमीन। कि खुदा में क्या दे, उसका बदला दे, अजर दे, खुदा उसे सुने और कबूल करे। आमीन। खुदा आपको आइए अपनी आंखें बंद करेंगे।